So I would like to invite Mr. Raza Shah. He is an MPhil in Project Management, Master of Business Administration, and he is an academic lecturer and chief editor of a monthly magazine, Bil Tehkeek. He is a freelance senior consultant, trainer, and coach, and auditor ISO certification. So over to you, sir. Thank you very much for providing me an opportunity, and especially I would like to thank to Bahria University to picking up such a nice topic to give an opportunity to discuss about the Sialkot and its culture related to entrepreneurship. So I think that going into the detail, we should have discuss the people who have give a run to this culture of entrepreneurship. So there are some big name like the Sufi Khurshid of the Saga Sports and Professor Amin Javed of the Sublime Group, Leatherfield, Ajmal Chima Saab, Anwar Khwaja Industries, Muhammad Anwar Khwaja, Hillbro International, Muhammad Ashraf Saab, and Forward Sports, Khwaja Zakauddin. تو یہ وہ نام ہیں جن کے بغیر اگر ہم انٹرپرینورشپ کی بات کریں سیالکوٹ کے حوالے سے تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو کہ ورلڈ فیمس انڈسٹریز ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا اور انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک ٹرینڈ دیا، اور اسی کی وجہ سے یہاں پر موسٹلی جو ہے وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوئیں، اور جو ہے وہ لیدر انڈسٹری، سرجیکل انڈسٹری اور اسپورٹس گڈز انڈسٹری اور آپ کی جو ادر انڈسٹریز ہیں ان کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. تو انٹرپرینورشپ کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے سیکھنا چاہیے، ان کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں، جس طرح سے انہوں نے سکسیس حاصل کی، اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ریسرچ اور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے کام کیا اور کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ سکسیس ملی. تو چونکہ موسٹلی اکیڈمیا کے لوگ ہیں یہاں پر اور اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی ریسرچ ٹاپکس جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں تو آپ ان لوگوں کو بھی، ان جو ہمارے ہیروز ہیں سیالکوٹ کے جنہوں نے یہاں پہ ٹرینڈ سیٹ کیے، تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی ایفرٹس کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کو ریسرچ کا ایک پارٹ بنایا جائے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اس دور میں جب کہ ریسورسز بھی کم تھے، جو ہے وہ کمیونیکیشن کے چینلز بھی اویلیبل نہیں تھے اور ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور پاکستان کو اتنا ایکسپوئر بھی نہیں تھا، تو کیا وہ فیکٹرز تھے جن کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی سکسیس جو ہے وہ حاصل کی. تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اور جو ہمارے نیو انٹرپرینورز ہیں ان کو وہ سکسیس فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ ملے گی کہ جو ہے اس دور میں کیسے انہوں نے جو ہے وہ نیو انڈسٹریز کو، نیو پروجیکٹس کو لانچ کیا اور کیسے یہ جو ہے وہ پاکستان کو اور سیالکوٹ کو ایک جو ہے وہ فیم ملنا شروع ہوا. آپ اگر ساگا کے نام سے موسٹلی لوگ فیملیئر ہوں گے، ساگا نے جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس وقت جب ساگا اپنے بوم پر تھی تو ساگا سٹی کے نام سے سیالکوٹ کو جانا جاتا تھا اور ہر ایک جگہ پر ساگا کا نام تھا. اسی طرح لیدر فیلڈ جو ہے وہ ایک گروئنگ آرگنائزیشن رہی ہے اور ٹرافی ونر رہی ہے. پورے پاکستان میں میکسیمم ایکسپورٹ کی جو لیدر کی ٹرافی ہے لیدر فیلڈ کو ملتی رہی ہے. اس طرح ہل پرو ایک فیمس نام ہے، فارورڈ سپورٹس جو ہے وہ فیمس نام ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا اور کیسے جو ہے وہ ایک انٹرپرینورشپ کا جو کلچر ہے یہ سیالکوٹ میں سٹارٹ ہوا. تو میں یہ ایک میری طرف سے انویٹیشن بھی ہے کہ چونکہ آپ لوگ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہے وہ اکیڈمیا کے لوگ ہیں، تو ہمارا جو فوکس ہے سیالکوٹ کے حوالے سے، جو ہمارے ریسرچ کا فوکس ہے
وہ انٹرپرینورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا اس پوائنٹ طرف سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیسے ہم جو ہے وہ ان کی ایفرٹ سے سیکھ سکتے ہیں، اور کوئی گائیڈنگ پرنسپل ہمیں مل سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے، کیا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا ورکنگ سٹائل تھا، اور ان حالات میں انہوں نے کیسے جو ہے وہ ایک سکسیس، اور یعنی یہ بڑے بڑے نام ہیں. یہ اگر ہم ساگا کی بات کریں تو ساگا جب اپنے پیک پر تھی تو 18 یونٹ ساگا کے جو ہے وہ آپریشنل تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ سیالکوٹ کے ڈفرینٹ ولیجز میں اپنے جو ہے یونٹ بنائے تھے، اور ایک بڑا اچھا جو فیسلٹی وہاں پر جو ہے وہ اویلیبل تھی. وہاں پر جو ہیلتھ سینٹر تھے، ڈے کیئر سینٹر تھے، اور ادر جو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ تھے انہوں نے بہت اچھی طرح سے میٹ کیے ہوئے تھے. تو اسی طرح اگر ہم دوسرے جو ہے وہ فارورڈ کی بات کریں تو فارورڈ آج بھی جو ہے وہ ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایگزامپل ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے کاسٹ اور جو ریسورسز ہیں ان کو بیسٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو ان آرگنائزیشن سے ہمیں جو ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں، اور کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ جو ہے وہ اس سکسیس کو میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ ہمارے وہ ہیروز تھے جن کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کیے جس کی وجہ سے آج سیالکوٹ ہے، اور آج جو ہے وہ پورے دوسرے لوگوں کو بھی ان سے جو ہے وہ انسپائریشن ملی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے سیکھا، ان کو دیکھا، اور پھر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اس انڈسٹری میں، اس سیکٹر میں آئے. تو جب ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو ایز اے ریسرچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے اسکالر، تو ہم نے سب سے پہلے تو اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے اپرچونٹیز دیکھنی ہے کہ کون کون سی اپرچونٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہیں. ہر بندے کو اپرچونٹیز نظر نہیں آتی، یعنی کہ اپرچونٹیز کئی دفعہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ایک بندہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، دوسرے بندے کے سامنے سے وہ اپرچونٹیز جو ہے وہ گزر جاتی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس میں ہم نے اپنے اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں، ایفرٹس ڈیولپ کرنی ہے. تو اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے چیز تو نالج ہونا ضروری ہے کہ اس سیکٹر کا، اس انڈسٹری کا، اس کام کا نالج جو ہے وہ آپ کے پاس ہو، تو تب آپ جو ہے وہ اپرچونٹیز کو صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہونا جو ہے وہ چاہیے، تاکہ آپ صحیح طور پر جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو اسیس کر سکیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور پھر سب سے اہم چیز ہے ایٹیٹیوڈ، کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جس میں آپ ہر ایک چیز کو ایویلیویٹ کریں، سمجھیں اور دیکھیں کہ جی کہ یہاں پر کون سی اپرچونٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کو آپ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پھر اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ اس کو کیپچر کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے. تو آپ نے اس کو کیپچر کرنا ہے جو ہے وہ نیو آئیڈیا ڈیولپمنٹ کے ساتھ، کہ اس اپرچونٹی کو ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، اس اپرچونٹیز کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح آپ کو وہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو دوسرے کافی لوگوں کو بھی وہی اپرچونٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. لیکن اگر صحیح آئیڈیا کے ساتھ آپ اس اپرچونٹی کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے. تو جو آئیڈیا ہے اس میں انوویشن ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے وہ کریٹو ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ نہ کچھ یونیکنیس ہونی چاہیے. کیونکہ ایک ہی چیز کو جب ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہوں گے تو وہ اسی کو سکسیس ملے گی جس میں تھوڑی کریٹیوٹی ہوگی، انوویشن ہوگی اور یونیکنیس ہوگی. ادروائز اگر سملر چیزیں ہوں گی تو وہ اپرچونٹی جو ہے وہ آپ سے نکل کر ان لوگوں کے پاس چلے جائے گی جو اس میں کچھ نہ کچھ بہتر جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اس آئیڈیا کو اس طرح سے لانچ کرنا ہے کہ اس میں انوویشن بھی ہو، کریٹیوٹی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیکنیس بھی ہو. اور صرف آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا اس کو سوچ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب دور ہے آئیڈیا ان موشن کے کا، کہ جو آپ آئیڈیا ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے آپ نے ایفرٹس بھی کرنی ہے. صرف خواب دینا کافی، دیکھ لینا انف نہیں ہے، بلکہ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے دن رات محنت کرنی ہے. اور سیالکوٹ کو یہ ماشاءاللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیالکوٹ والوں نے صرف خواب نہیں دیکھے بلکہ ان کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے. اور جو ہے وہ ایسے ایسے خواب جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ناممکن تھے لیکن سیالکوٹ نے وہ کر دکھایا ہے. ایئرپورٹ بنانا، ایئر سیال بنانا، اپنا ٹینری زون بنانا، اپنا فری پروسیسنگ زون کا انیشیٹو لینا، روڈز بنانا، یہ آپ کو
بلکہ دنیا میں بھی شاید آپ کو اس طرح کی ایگزامپلس بہت ریئر ملیں گی، لیکن سیالکوٹ کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ کر دکھایا ہے. لیکن ہم یہاں پر رکنا نہیں چاہتے، ہم اس سے بہت آگے جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ٹف کمپٹیشن فیس کرنا پڑ رہا ہے. وہی چیزیں جو صرف پہلے سیالکوٹ بنا رہا تھا، اب وہی چیزیں جو ہے وہ دوسری دنیا کے کنٹریز بنا رہے ہیں. ایون پاکستان میں بہت زیادہ سٹیز ہیں جو کہ سیالکوٹ کے کمپٹیشن میں ہے، اور وہی چیزیں جو صرف سیالکوٹ میں بن رہی تھی اب وہ دوسرے کنٹریز میں بھی بن رہی ہیں اور پاکستان کے دوسرے سٹیز میں بھی بن رہی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اپنی لیڈ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اور ایفرٹس کرنی ہے، اور وہ تب بھی پاسبل ہے اگر ہم جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا ایک اعزاز ہے اس کو مینٹین رکھیں گے. جب لوگ ہم تک پہنچیں گے تو ہم اس سے آگے کا سوچ رہے ہوں گے اور اس سے آگے نکل گئے ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے رکنا نہیں ہے بلکہ دن رات ایفرٹ کرنی ہے، اور اس میں اکیڈمی کا رول بڑا اہم ہے. کیونکہ ابھی جو چیزیں ہیں وہ پہلے تو کمپٹیشن اتنا نہیں تھا، چیزیں جو ہے وہ ایک لے مین بھی سمجھ پا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور ہم جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت ریپڈلی جو ہے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے چینج ہو رہی ہیں، اسٹینڈرڈائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چینج ہو رہی ہیں، جو ہے وہ ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں اب ہمارے کمپٹیشن میں ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ ایک یونیکنیس دینی ہے، نیو آئیڈیاز دینے ہیں اور نیو ڈیولپمنٹس کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایفرٹس اور زیادہ کرنی ہے. تو ایک اور جو ایشو ہے وہ سیالکوٹ کا کہ ہم لوگ صرف ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بڑی ساری فیکٹریز میں بڑی ساری انڈسٹریز پہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ کام کم ہے، لیکن وہ لوکل مارکیٹ کو سرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم جو ہے وہ سیالکوٹ سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، گجرانوالہ جاتے ہیں، فیصل آباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، تو وہ انڈسٹری جو ہے وہ لوکل بھی جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. تو میں یہ جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں اور اکیڈمیا کے بھی لوگ ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ انوویشن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے، انٹرپرینورشپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے لوکل مارکیٹ کو کیسے سرو کرنا ہے. کیونکہ مٹیریل وہی ہے، اور سیالکوٹ کا کوالٹی کے حوالے سے ایک نام ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بائرز کو سرو کر رہے ہیں اور ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. لیکن شاید کچھ نیٹ ورکس ایسے نہیں ہیں یا ہم اس چیز کو مس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے لوکل مارکیٹ کو بھی جو ہے سرو کرنا ہے. تو اگر لوکل مارکیٹ کو ہم سرو کریں تو وہ جو فیکٹریز ہماری جو انڈر کیپیسٹی یوٹیلائز ہو رہی ہیں تو وہ انہیں کام مل سکتا ہے، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو زیادہ کام مل سکتا ہے، اور ہمارا جو ارننگز ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو فیوچر میں ہمیں تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ انٹرپرینورشپ اور انوویشن کی ضرورت ہے کہ ہم لوکل مارکیٹ کو جو ہے وہ کیسے سرو کریں اور کیسے اسے کیپچر کریں. اور ابھی چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور آپ یہ پینڈیمک میں جو ہے وہ کووڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ٹی کی یوٹیلائزیشن ہوئی ہے، اور آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے سیالکوٹ اپنے پروڈکٹس کو بہتر طور پہ لانچ کر سکتے ہیں. جیسے ڈفرینٹ مثلا کراچی میں دراز وغیرہ یا دوسرے اس طرح کے جو ہے وہ پورٹلز ہیں جس میں وہ آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں. تو اگر سیالکوٹ کی پروڈکٹس زبردست ہیں اور یہ پروڈکٹس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ان کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے، تو اگر ہم اپنی پراپر برانڈنگ کریں اور اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ تھرو پورٹلز ٹو انٹرنیٹ جو ہے وہ سیل کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ ہماری سیلز جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. تو صرف ہمیں ایکسپورٹ ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کرنا ہے، اس کی بھی ریکوائرمنٹس کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ جو ہمارے یونٹس انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں یا جن کے پاس کام کم ہے تو وہ لوکل مارکیٹ کو بھی سرو کر کے ایک اپنی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ مینٹین رکھ سکیں. جو تیسرا ایشو ہے اگر ہم بات کریں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہمارے ہاں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ویک ایریا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ جو ہے انٹرپرینورشپ چاہتے ہیں، انوویشن چاہتے ہیں، تو وداؤٹ ریسرچ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھوڑا سا انٹینسو ریسرچ کی طرف آئیں، اور جو ہے وہ یہ میں بھی جو چند ایک بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان میں تو R&D جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، لیکن جو اوورال اگر ہم بات کریں تو جو ریسرچ کا فیکٹر ہے وہ کافی ویک ہے. تو اس میں اکیڈیمیا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور لوگوں کو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایشوز کو
جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اور ریسرچ شاید اگر جہاں پر ہو بھی رہی ہے تو وہ شاید لمیٹڈ ہے اونلی دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, لیکن اس میں اور ایلیمنٹس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ اب جو دنیا ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں آپ کا صرف پروڈکٹ نہیں ہے, آپ کا انوائرمنٹ بھی ہے, آپ کا کلچر بھی ہے, اور جو برانڈس ہیں, جو انٹرنیشنل برانڈس ہیں, وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوں, آپ سوشل فرینڈلی بھی ہوں, اور آپ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہوں. تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو سرو کرنا ہے اور برانڈس کو اپنے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں, تو ہمیں اپنا جو ہے کلچر جو ہے چینج کرنا ہوگا. اور ان چیزوں کو گو کہ سیالکوٹ کی جو ریشو ہے وہ دوسرے سٹی سے بہت بہتر ہے, لیکن ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی ہم لوگ جو ہے وہ یہ بھی سیالکوٹ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم ایک نیا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر رہے ہیں, ریسرچ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. پاکستان اسٹینڈرڈ کے ساتھ مل کر جس طرح ISO 9000 کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اسی طرح ریسرچ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سیالکوٹ سے ہم نے انہیں آئیڈیا دی ہے, اور وہ آئیڈیا ISO نے بھی ایکسیپٹ کی ہے, اور آپ کا جو پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ہے اس نے بھی وہ ایکسیپٹ کیا ہے. وہ بھی ڈرافٹ کی اسٹیج پر پہنچ گئے, اور نیئر ویری فیوچر وہ انشاءاللہ لانچ بھی ہو جائے گا. اور ہم یہ چاہیں گے کہ سیالکوٹ میں اس کو میکسیمم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے, تاکہ ہمارا جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی آرگنائزیشن میں بہتر ہو سکے, اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں اس میں بھی ہماری جو ہے کنٹریبیوشن ہو سکے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور تھینکس ونس اگین فار پرووائڈنگ می این اپرچونٹی. اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو وہ پھر ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. Okay, sir. Thank you. Any other questions, بچوں؟ السلام علیکم مس, میرا سوال مسٹر رضا شاہ سے ہے. مس جی بولے. مس جیسے کہ پاکستان اباؤٹ 67 ملین ٹنس آف شوگر کین پروڈیوس کر رہے ہیں, صحیح مس؟ پاکستان یہ بہت بڑا ایک ایسا ملک ہے جو اتنے بڑے اماؤنٹ پہ شوگر کین پروڈیوس کرے, لیکن اس کی جو ویسٹ ہے اباؤٹ 40 ملین ٹنس پر سیزن جو ویسٹ ہے پاکستان میں اس کو جلا دیا جاتا ہے. لیکن برازیل اسی ویسٹ سے ایک فیول تیار کرتا ہے جس سے 100 cc سے نیچے جتنی بھی گاڑی ہیں وہ ساری رن کرتی ہے, اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اباؤٹ 2027 میں ہم 131 بلین لیٹرز ہم فیول ریڈی کریں گے, جس سے ہماری جتنے بھی ہماری وہیکلس ہے یا جو بھی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں چیزیں یوز ہوتی ہے تو ہم اس سے اوور کم کریں. ہم پاکستان میں یہ آئیڈیا تو لے آئیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کون کرے گا, اس چیز کو آگے کون لے کے جائے گا؟ کیونکہ فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے, صرف آئیڈیا لے کے آنا تو نہیں ہے. جیسے کہ سر نے کہا آپ اپرچونیٹی دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا چیز چاہیے, وہ آئیڈیا لے کر آئے, انوویٹیو آئیڈیا لے کر آئے, جو جیسے کہ پاکستان میں اس پلانٹ کی بہت ضرورت ہے. تو سر اس پہ امپلیمنٹ کون کرے گا سر؟ اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, اور جو ہے وہ اس سے آپ اپنے ریسورسز بھی سیو کر سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتر طور پہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو آئیڈیا جو ہے وہ آپ یہ جو ہے آئیڈیا کم از کم کسی کو ایکسپلین کریں, جو انڈسٹری میں لوگ ہیں, جو چیمبرز ہیں ان کو ایکسپلین کریں, گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ آپ آئیڈیا بتائیں, تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے نا وہ رسپانس آ جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے انیشیٹو لینا ہے کہ جو آئیڈیا ہے وہ آپ جو کنسرن لوگ ہیں ان کو اپنا ایکسپلین کریں. اور اگر ڈیفینیٹلی جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو آپ کی گورنمنٹ ہے یا چیمبرز ہیں, جب انہیں ایک آئیڈیا اپیل کرتا ہے تو اس کے لیے فنڈنگ بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ایلوکیٹ ہو جاتی ہے. لیکن آئیڈیا پریزنٹ کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے, کیونکہ اس لیے میں نے جیسے بات کی کہ آئیڈیا جو ہے آئیڈیا ان موشن کا دور ہے. تو آپ نے آئیڈیا کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ آئیڈیا آپ کا کسی کو اپیل کرے, اور جو کنسرن پارٹیز ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو لگے کہ اس آئیڈیا کو ہم اگر امپلیمنٹ کریں تو اس میں ہماری سروائیول ہے, بہتری ہے اور بینیفٹ ہے. اور جب آرگنائزیشنز کو, بزنس کمیونٹی کو کسی میں بینیفٹ نظر آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس آئیڈیا کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ اپنے کنسرن لوگوں کو, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ضروری ہے.